پہلا سوال ہے، علی بھائی اب تک تو عوام الناس کو علماء کرام اور پیر و فقیروں سے متنفر کرانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، لیکن چند دن قبل علی بھائی خود بھی ایک پیر صاحب سید لال بادشاہ بخاری سہروردی کے آستانہ پر جا پہنچے اور ان سے ملاقات بھی کی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ شکر ہے جی، انہوں نے کہا جا پہنچے اور جا کے ماتھا ٹیک دیا. وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کھلا تضاد نہیں ہے. میں نے ہمیشہ جب بھی مخالفت کی ہے تو ان ایکٹیویٹیز کی مخالفت کی ہے جو ان آستانوں پہ جاری ہیں یا یہ لوگ جن چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو یہ ہو کہ میں نے وہاں جا کے ان ساری کی ساری چیزوں کو انڈورس کر دیا ہو تو پھر تو آپ ضرور مخالفت کریں. میرا اختلاف رائے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب ہی کے ساتھ ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تو مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ کا اختلاف رائے اتنا شدید ہے تو آپ ان کے پیچھے جا کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں. اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کو اسلام سے باہر ہم نہیں نکالتے. تکفیر کی یعنی پرزور مذمت کرتے ہیں. باقی بات یہ ٹھیک ہے کہ تصوف کا جو ایک پورا پیری فقیری کا سسٹم اس وقت جو ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، میں اس کے سختی سے مخالف ہوں. لیکن انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ یعنی سچائی کی بات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کی دل جوئی کرنا بھی میرا مقصد ہوتا ہے. یہ جو سید لال بادشاہ بخاری ہیں حافظہ اللہ تعالی، اچھا یہ دعا ہے، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. حافظہ اللہ تعالی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور میں بعض اوقات ساتھ بول دیتا ہوں من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے ان کی حفاظت کرے. یہ تو آپ ہر بندے کو دعا دینی چاہیے، اپنے لیے بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ آلموسٹ تقریباً 1 سال پہلے یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں آئے تھے. اس وقت انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھیں. کچھ ان کے مریدین جو ہیں مختلف علاقوں میں جو آباد ہیں، خصوصاً ان کا سیٹ اپ انگلینڈ کے اندر بھی ہے، وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح آپ کے علاقے کا ایک بندہ ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے خود بھی سنا تو بڑی محبت فرمائی. یہاں پہ خود تشریف لے کے آئے، 75 ایئرس ان کی ایج ہے. اپنے بچوں کے سمیت آئے، بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کے وکیل ہیں. تو اس وقت انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. میں بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے معاملات اس طرح چلتے رہے. تو پھر کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کی طرف سے کال آئی کہ ابا جان چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں، کوئی آپ آگے گپ شپ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم نکال کے آ جائیں گے. تو پھر ہم پچھلے جمعے والے دن، یہ جو 2 دن پہلے گزرا ہے، دینے کے پاس، دینے سٹی کے اندر یعنی مین سٹی میں جو میونسپل کمیٹی کا آفس ہے اس کی بیک سائڈ پہ ان کا آستانہ ہے. تو پیر ہیں، سید بھی ہیں، لیکن موحد ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے جو ان میں مجھے پسند آئی. یہاں پہ بھی آئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے 50-60 بندوں کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ میں یا علی مدد کو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کو شرک سمجھتا ہوں. تو سر اس طرح کے اگر 2-4 اور پیر ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ان کی آستانوں پہ بھی حاضریاں دیں گے انشاءاللہ. پہلے پیر یہ حوصلہ پیش کریں نا کہ وہ یہ کہیں، وہ مانیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں. تو انہوں نے تو ببانگ دول یہاں پہ یہ بات کی، وہاں پہ بھی یہ بات کی. ان کا اہل بیت سے ہماری محبت ایک الگ چیز ہے. اس کی بنیاد پہ ہم ان کو جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں. مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جس سلسلے میں ہے، یعنی ایک سید عموماً ان کا جو یعنی ایک امیج تو یہی جاتا ہے کہ یہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑا اپنا بزرگ مانتے ہیں. تو انہوں نے تو خود یہاں کے وہ اشعار پڑھے کہ یہ شرکیہ اشعار ہیں. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی. تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل شرکیہ اشعار ہے. تو سر پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ توحید ہی مین یعنی ایک چیز ہے. تو اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا. اسی وجہ سے ہم وہاں جا کے ان کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے. تو وہاں پہ کوئی ہم نے کوئی غیر شرعی افعال نہیں کیے ہیں، نہ وہ کرواتے ہیں وہاں پہ. وہ خود بتانے لگے، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر دکھائی. وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ گیا تھا، پیچھے سے میرے ریلیٹیوز نے اس کے اوپر گنبد بنا دیا تھا قبر کے اوپر، تو میں نے آگے توڑوا دیا. تو یہ کون سے پیر ہیں سر؟ اس طرح کے پیر اور ہوں
تو انشاءاللہ ہم ویلکم کہتے ہیں ان کا. جی میں مخالفت کرتا ہوں ان چیزوں کی. باقی وہ سید ہیں اور 45th جنریشن ان کی بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ان کے پاس پورا ایک شجرہ موجود ہے اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, نسل در نسل. اور یہ جو سید ہیں نا عموماً انہوں نے یہ چیزیں سیو کی بھی ہوتی ہیں. آج سے 20 25 30 سال پہلے بھی کچھ پرانے بابے جو تھے ان کے پاس اپنے پورے شجرے ہوتے تھے. اب ذرا یہ تھوڑا سلسلہ ناپید ہو چکا ہے, لیکن سیدوں کے ہاں یہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. ان کے جو بڑے بزرگ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں وہ کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں جو اٹھ شریف کے اندر دفن ہے, جلال الدین بخاری. اب تو خیر اٹھ شریف کے آگے جو جتنے بھی ان کے سجادہ نشین ہیں سوائے اکا دکا کے سب شیعہ ہو چکے ہیں, لیکن یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور وہ شیعہ ہونے کے باوجود ان کے پاس یہاں آتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ان کے سکسیسرز میں سے ہیں. یہ سنی ہے, لیکن سنی اسی طریقے کے ہیں جس طرح کہ ہم سنی ہیں, یعنی سنی منہج کو فالو کرنے والے. جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہتے ہیں, چاہے وہ توحید سے ریلیٹڈ ہوں یا باقی جو خلافت و ملوکیت کے معاملات ہیں. اس سلسلے میں ظاہر ہے سید جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اہل بیت کا مقام کلیئر ہوتا ہے اور آل امیہ کی بدماشیاں کلیئر ہوتی ہیں. تو یہی چیز ہمارے لیے کامن بانڈ بھی تھی توحید کے بعد کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور اہل بیت کے دفاع پہ جو ہمارا ویڈیوز میں کام ہے الحمدللہ, ہم جو غدیر خم پہ کھڑے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. اپنی وفات سے آلموسٹ 2-2.5 مہینے پہلے آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنے آخری حج کے بعد خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 احادیث ہیں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, تم اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نے اس وصیت کا کوئی پاس نہیں کیا, نہ تو قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا, یعنی سب کو چن چن کے شہید کر دیا. تو غدیر خم ایک کامن بانڈ ہے سنی شیعہ سارے مسلمانوں کے درمیان, قرآن کے حوالے سے بھی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بھی. ہم اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ توحید بھی قرآن کی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کا احترام بھی بخاری مسلم کی روشنی میں ان کے دفاع پہ کھڑے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم سیدنا علی کا دفاع کرتے ہیں, چاہے جگہ جمل ہو, صفین ہو, نہروان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کی روشنی میں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں, سیدنا علی کے دفاع پہ کھڑے. میرا پورا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 احادیث میں نے مختلف طرق اس کے جمع کیے ہیں. الحمدللہ اہل بیت کا دفاع کیا, وہ سب کے سامنے ہے. اسی وجہ سے وہ پیر جو سید ہیں اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں, وہ سب کے سب مجھ سے اس حوالے سے محبت کرتے ہیں. اور دوسرا فرقہ واریت کے خلاف جو ہمارا جہاد ہے اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں. بلکہ ہم نے وہاں پہ ان سے کہا کہ آپ ایک کلپ بھی ہمیں ریکارڈ کر دیں اس حوالے سے, آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں. تو وہ ویڈیو باقاعدہ انہوں نے ایک ریکارڈ کروائی جس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ علی بھائی جو کام کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف, اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آئی ہے, فرقہ وارانہ جو ایک تعصب تھا وہ کم پڑا ہے, اور نوجوان لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی ہے. یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مرزا محمد علی صاحب انجینئر آج تشریف لائے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے آستانے پر یہ تشریف لائے ہیں. تو ان کی اکثر میں ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ ان کی جو کاوش ہے وہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ہے, اور بہت زیادہ ان کی جو محنت انہوں نے کی ہے وہ رنگ لائی ہے کہ کافی حد تک نوجوان نسل جو ہے وہ فرقہ واریت سے توبہ کر رہے ہیں اور ملک میں امن اور آشنی پیدا ہو رہی ہے. اور میری دعا ہے ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے درجات میں
بلندی فرما اور ان کو جو لوگوں کے غلط عقائد ہیں ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری یہ دعوت حق کہاں کہاں پہ رنگ لا رہی ہے. اور وہ خود کہنے لگے کہ میرے مریدین دیکھتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، اور میں کئی لوگوں کو آپ کے پاس بھیج بھی دیتا ہوں. تو جو اس طریقے سے کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ دعا بھی کریں دعوت حق کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے. وہ ہم نے دعا بھی کروائی، وہ بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس کلپ کے اندر دونوں ویڈیوز ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفراتک والغنیمت من کل بر سلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہم الا فرجتہ ولا حاجتا حی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اے الہ العالمین، مرزا صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کے جو دوست احباب بھی ساتھ آئے ہیں، یا اللہ ان کی درجات بلند فرما. جتنی بھی ان کو کوئی تکلیفت یا کوئی مصیبت ہے یا اللہ پاک دور فرما اور اپنا خاص فضل اور کرم ان پر عطا فرما اور ان کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ یا اللہ پاک لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اور ہر حاسد ہر ظالم سے ان کو محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کے استحکام میں اضافہ فرما. یا اللہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی امداد فرما. یا اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ پاک سب کے درجات بلند فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. تو باقی وہاں پہ جانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دعوت ان تک پہنچے، پھر جو ان کے فالورز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. باقی تو دنیاوی غرض تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف سچائی کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی راستہ ایک اختیار کیا جائے. تو اس کے اوپر کبھی بھی نیگیٹو کامنٹس اس طرح نہیں کرنے چاہیے کہ جی پیروں فقیروں کے غلط نظریات کے اگر آپ خلاف ہیں تو آپ ان کے پاس کیوں چلے گئے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو میں خود ملنے 2007 میں چلا گیا تھا جب میں نیا تحقیق میں تھا. حالانکہ مجھے اس وقت بھی شدید اختلافات تھے پیر میل شاہ صاحب کے ساتھ کئی ایک معاملات کے اوپر. کئی معاملات میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن وہاں جانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی غلط چیزوں کو میں انڈورس کرتا ہوں. سچائی کی جو بات ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. تو اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہیں. باقی ان کے ساتھ کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، وہ ایک کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں کر سکیں. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں جی شاہ جی کہ آپ سیدوں کے پاس بیٹھے ہوں اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھ سے وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے. ظاہر ہے وہ بات کرتے ہوں گے جنگ جمل کے اوپر، صفین کے اوپر، نہروان کے اوپر. بل ایک بات جو انہوں نے کی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ ہم اہل سنت حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اگر حق چار یار میں جو پہلے 3 یار ہیں ان کی کوئی مخالفت کرے ہم اسے کہتے ہیں یہ رافضی ہے. یہی کہتے ہیں نا. سیدنا ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرے یا ان کی مخالفت کرے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ غالی شیعہ ہے، یا جو بھی ہم نے الفاظ رکھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں جو چوتھے کی مخالفت کر دیتا ہے اس کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو اب میں اس پہ یہ بات کروں گا. یہ جب انہوں نے مجھے چھیڑنے کے لیے پوچھا نا تو میں نے ان کو پھر جواب دیا. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی نا اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اسلام اولو العلم قائما بالقسط لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچائی پر قائم لوگ ہیں انصاف کے ساتھ. تو انصاف یہی ہے کہ اگر اصول اور مبادی یہی ہے کہ خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والوں کو ہم رافضی کہتے ہیں تو سب سے بڑے رافضی پھر وہ لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے سیدنا علی کی مخالفت کی ہے. تو جب وہ مخالفت کی باری آتی ہے وہاں کہتے ہیں یہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ان کو صحابہ ہونے کی وجہ سے بینیفٹ دیتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ بالکل غلطی ہے.
اس غلطی کا کوئی دفاع ممکن نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں، تو وہ آپ میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے میری ایک عادت ہے، میں خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتا، لیکن اس کیمرے کی وساطت سے میں دنیا میں سننے والے ہزاروں لوگوں تک ان کا یہ میسج پہنچا رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یہ سوال تو بڑا پنچنگ ہے کہ پہلے 3 اصحاب کی کوئی مخالفت کرے آج ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اور جو چوتھے کی مخالفت کرے آج یا اس زمانے میں، پھر آل امیہ کے دور میں ممبروں پر سیدنا علی پر سب و شتم اور لعنت کروائی جاتی ہو اعلانیہ، تو ہم ان کو پھر رافضی نہ کہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، تو اس کا جواب آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو میں نے ان کو کہا جی ہمارا آپ کے پاس جو آنے کا یعنی ایک تھا مقصد، اور کچھ آپ سے سیکھنے کا، کچھ اپنی گزارشات رکھنے کا، تو آپ سے یہ بہت بڑی چیز ہم آج سیکھ کے جا رہے ہیں کہ واقعی یہ سوالیہ نشان ہے کہ پہلے 3 خلفاء کے بارے میں جو بھونکے وہ تو ہے رافضی، اور جو چوتھے کے ساتھ جنگ کرے اور پھر 60 سال تک ممبروں پہ اس پہ لعنت کروائی جائے وہ سارے رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہ مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں پیش کریں گے نا تو انشاءاللہ ڈیسیژن آ جائے گا، اگر آپ مولوی کی عدالت میں پیش کریں گے تو وہی ہوگا کہ چھڈو ماجٹ جاندہ کٹیٹ ہے، یعنی اپنی مرضی ہوگی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا، اور جب اسی اصول پہ کوئی بات کی جائے گی پھر وہ بھینسے کے نیچے چلا جائے گا۔ تو لیکن آپ پتہ لوگوں کے دماغ بند نہیں، لوگ سوچتے ہیں، اور خصوصاً جو سید ہیں میں نے آپ کو بتایا نسل در نسل عملی تواتر کے ساتھ ان کو سینہ بسینہ ان کے بچوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے ہیں آل امیہ نے۔ ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو پرسیکیوشن ہوتی ہے یہ وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جس طرح جو لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے، آج ان کی تیسری نسل بھی اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کو کتاب پڑھ کے ان مظالم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے آباء و اجداد پہ ہوئے، وہ نسل در نسل ان کو ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو بتا دے گا جی میرے ایک پڑنانی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا، میری دادی کی بڑی بہن تھی وہ راستے میں قتل کر دی گئی، کوئی کہے گا جی میرے دادا ابو تھے وہ راستے میں شہید ہو گئے، تو وہ کتابوں میں نہیں پڑھا، وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس طرح جو سید ہیں ان پہ جو آل امیہ نے ظلم ڈھائے ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ سر آج آپ سندھ میں چلے جائیں نا تو آپ کو سید بتا دیں گے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا۔ آپ کو تو کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خط لکھ دیا تھا یہاں سے، وہ راجہ دار نے ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس نے خط لکھ دیا تو آ گیا۔ یار وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے وہ یہاں پہ راجہ دار سے لڑنے کے لیے آنا تھا انہوں نے؟ تو آپ کو سندھی لوگ بتائیں گے وہاں پہ رہنے والے سید، ان کو عملی تواتر سے یہ پتہ ہے اور ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی تو انکار ہے۔ یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا، کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے، یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، ان پہ ظلم ہوتے تھے، تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا، پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا۔ تو بن جاتے ہیں سر، آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ احمد صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں تو وہ آپ سن لیں وہ کیا کہیں گے، حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں۔ آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں تو بریلوی ماشاءاللہ جو ان کی کریں گے وہ آپ سن لیجئے گا، حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ تو رحمت اللہ علیہ اسی طرح ہی بن جاتے ہوتے ہیں، ان سے نہ دھوکہ کھایا کریں رحمت اللہ علیہ ہونے سے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خیر کافی وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اور ان کا سلسلہ جو ہے ویسے وہ سوروردیہ ہے جو تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو باقی ان سے میری ڈسکشن ہوئی، وہ کہنے لگے جی خمس کا سلسلہ اب بھی ہم میں ہے، ہمارے مریدین ہمارے پاس خمس جمع کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی پھر وہ اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم غریب لوگوں کی اس سے مدد بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس بھی کئی سید آتے ہیں غریب، تو آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے ہم۔ وہ کہتے ہیں جی یہ زیادہ تر تو جعلی بنے ہوئے ہیں سید، تو ہمیں جن کا پتہ ہے ہم 30-40 فیملیز وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو سید ہیں، کیونکہ سید کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی نا، تو جو خمس ان کے مریدین ان کے پاس جمع کرواتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے، 5واں حصہ خمس ہے نا، 100 میں سے 20%، زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہوتی ہے،
تو اپنے مریدین سے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے مختلف کاموں کے اندر. تو یہ آلموسٹ ہماری وہاں ان کے ساتھ سیٹنگ رہی مغرب سے لے کے مغربی شاہ تو ہم نے جمع کر لی تھی وہاں پہ جا کے. اس کے بعد رات کو 10 بجے آلموسٹ فارغ ہوئے, یعنی آپ سمجھ لیں 7:30 سے لے کے 10 بجے تک کئی باتیں ہوئیں. تو چونکہ میں نے بتایا کہ کیمرہ متحمل نہیں ہے, اس کے لیے آپ ہمارے ریسرچ پیپر اور وہ ویڈیوز دیکھ لیں. زیادہ ٹاپکس وہی ڈسکس ہوئے, اور باقی جو کچھ ان کی وہ دعا والا کلپ ہے اور جو چھوٹا سا کلپ انہوں نے بنایا وہ ہم ویڈیو میں اٹیچ کر دیں گے. جس کو شوق ہوگا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا.